السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹینمنٹ ود نعمت اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد نعمت اللہ۔ ناظرین، کل ایک پاکستان کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ اسی کے بارے میں ہے۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا جو خط ہے وہ یا جو سمری ہے وہ گورنر پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ اچھا، اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہوا کیا تھا کہ جب حمزہ شہباز کی گورنمنٹ آئی تھی پنجاب میں، وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس کے بعد پھر جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں پی ٹی آئی سیٹیں جیتی، قواف لیگ کو ساتھ ملایا اور وہ پھر دوبارہ پاور میں آ گئے اور چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب جو پی ڈی ایم ہے وہ پنجاب پہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہی تھی کافی دنوں سے، تاکہ ان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہو، کیونکہ ادھر کراچی میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، لیکن وفاق تک نون لیگ کی جو اگر دیکھا جائے نون لیگ کی گورنمنٹ وہ صرف وفاق تک محدود ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی۔ اب تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کا مطلب یہ تھا کہ 186 اراکین جو ہیں وہ پورے کرنے تھے پی ڈی ایم نے، یعنی جو ہے وہ حسب اختلاف نے پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے جی گورنر کی طرف سے وہ ایک حکم دلوایا، نوٹیفیکیشن جاری کروایا کہ گورنر پنجاب کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، جس کو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ حکم غیر آئینی ہے لہٰذا ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے۔ تو گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی کابینہ جو بھی وزیر تھے ان ساروں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ کابینہ تحلیل ہو گئی، معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت نے اب یہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس پہ عدالت نے کہا تھا، یعنی 11 جنوری والے دن عدالت نے کہا جی وزیر اعلیٰ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر اندر ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے کر عدالت کو بتایا جائے۔ اب 11 کی رات رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ موجود تھے پنجاب اسمبلی میں، عطا تارڑ بھی موجود تھے رہنمائے نون لیگ کے۔ اب ان کو یہ تھا کہ ان سے جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے 14 سے 15 وہ ان سے رابطے میں تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ یہ تو عدم اعتماد ہو جائے گا، اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہماری حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی بنے گی دوبارہ۔ اب ایٹ دا مومنٹ ہوا یہ کہ 5 اراکین میرے خیال سے غائب نکلے، جن میں سے 2 پہلے جس میں سابقہ ڈپٹی سپیکر جو ہے دوست محمد مزاری وہ تھا، ایک اور تھا کوئی ایم پی اے تھیں میرے خیال سے پی ٹی آئی کی، ان کے علاوہ باقی سارے اراکین موجود تھے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے 186 ووٹ لے کر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ صبح عدالت کو بتایا گیا تو عدالت نے ظاہر ہے اگر اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے تو اسمبلی آپ کی ہے، آپ جائیں اسمبلی میں اپنے معاملات نپٹائیں۔ تب تک گورنر پنجاب نے اپنا ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا ہوا تھا۔ اب کئی صحافیوں کے تجزیوں کے برعکس ان کے ذرائع کی جو خبریں تھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کر رہے، پرویز الہی نے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ، کل رات تقریباً کوئی 9-10 بجے پرویز الہی زمان پارک گئے، عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان کے ساتھ وہ ہمیں تصاویر بھی آ گئیں کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے، جو سمری بھیجی ہے اس کو گورنر پنجاب کو۔ اب آئین کا جو آئین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلی پہ وہ جو سمری ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی وزیر اعلیٰ کے استحقاق ہے، اس نے سمری بھجوا دی۔ اب گورنر پنجاب کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، اگر تو وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس سمری پر دستخط کر دیتا ہے تو اسمبلی تحلیل ہوگی، ادروائز 48 گھنٹے پورے ہونے پہ اسمبلی تحلیل تصور کی جائے گی۔ اب اگر آج گورنر پنجاب نے سائن نہیں کیے، کل رات 10:10 تک اگر جو ہے وہ گورنر سائن نہیں کرتا تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ اب آگے معاملہ کیا ہے جی؟ عمران خان جو ہے وہ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کی خبر تھی، ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب پیشہ جو ہے وہ کے پی اسمبلی بھی تحلیل کرنا چاہ رہے ہیں۔
اب کے پی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، تو وفاق کوشش کرے گا، یعنی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کرے گی کہ الیکشن صرف ان دو صوبوں میں کروا لیے جائیں، عام انتخابات یعنی وفاق میں الیکشن کی طرف نہ جایا جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر ہے، اگر دو صوبوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں ڈونس دھاندلی، وہ اپنی مرضی کے جو نتائج سامنے لانا وہ ذرا مشکل ہوگا۔ جب پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو یہ کام کرتے ہیں اپنی مرضی کے نتائج جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، ان کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر دو صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کام مشکل ہوگا، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس دو سرپرائز اور ہیں جو انہوں نے کہا تھا۔ اس پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کے علاوہ دو اور سرپرائز موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تو ممکنہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں گے، اور وہ جو 100 سمتھنگ سیٹیں بنتی ہیں ان میں بھی دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو آلموسٹ آدھے ملک میں دوبارہ الیکشن ہوگا اور آدھے میں نہیں ہوگا، تو یہ کوئی سین نہیں بنتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کو یا وفاقی حکومت کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ آخر ایک دن الیکشن میں جانا، 2 مہینے میں جائیں، 6 مہینے بعد جائیں، سال بعد جائیں، الٹیمیٹ جو بھی اس کا جو حل ہے معاشی بحران کا وہ الیکشنز ہی ہیں۔ تو الیکشن میں جایا جائے، معاشی بحران کا خاتمہ ہو، ایک عوامی حکومت قائم ہو، اور وہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلائے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔